السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوپی حکومت کا فرمان، آئین کی کئی شقوں کی خلاف ورزی۔ مولانا ارشد مدنی شدید برہم۔ جمعیت علماء ہند کا فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے پر غور۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو جوائن کر کے ہمیں سپورٹ ضرور کریں۔ اتر پردیش میں کانوڑ کے روٹ پر پھل سبزی فروش ڈھابہ اور ہوٹلوں کے مالکان کو بورڈ پر اپنا نام لکھنے کے حکومت اتر پردیش کے فرمان پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے پر غور کر رہی ہے۔ نمائندہ انقلاب سے خصوصی گفتگو میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے اسے مذہب کی آڑ میں سیاست کے نئے کھیل سے تعبیر کیا اور کہا کہ یہ ایک سراسر امتیازی اور فرقہ وارانہ نوعیت کا فیصلہ ہے، جس سے آئین کی کئی شقوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جس میں بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی۔ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ ڈھابہ اور ہوٹل مالکان کا نام اجاگر کرنے سے شدید امن و امان کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اور کانوڑ میں موجود عناصر یا دیگر فرقہ پرست لوگ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں اور ان کی دکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایسے میں جمعیت علماء ہند نے اتوار کو اپنے مجلس عاملہ کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں یوپی حکومت کے اس غیر آئینی و غیر قانونی حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے پر غور و خوض کیا جائے گا۔ مولانا مدنی نے سوال کیا کہ پھل اور سبزیاں کب سے ہندو اور مسلمان ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مظفر نگر انتظامیہ کی طرف سے اس طرح کا فرمان جاری ہوا، لیکن اب اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کا باضابطہ حکم نامہ سامنے آ گیا، جس میں سبھی پھل سبزی فروش ڈھابوں اور ہوٹل مالکان کو اسی طرح کی ہدایت دی گئی ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے وضاحت کی کہ اب تک ان کے پاس ایسی معلومات پہنچی ہیں کہ بہت سے ڈھابوں اور ہوٹلوں کے مینیجر اور مالکان جو مسلمان ہیں، انہیں کانوڑ کے دوران کام پر آنے سے منع کر دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ سرکاری فرمان کی خلاف ورزی کا حوصلہ کون کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے تمام شہریوں کو آئین میں زندگی کے حق کے ساتھ روزگار کا حق بھی دیا گیا۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ حکومتیں کسی شخص کو قانون پر مناسب طریقے سے عمل پیرا ہوئے بغیر روزگار کے حق سے محروم نہیں کر سکتی۔ حکومت کا یہ فرمان صاف طور پر مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ اور ان کے روزگار پر حملہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ آئین میں یہ بھی صاف لفظوں میں کہا گیا کہ ملک کے کسی شہری کے ساتھ اس کے مذہب اور رنگ و نسل کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا اور ہر شہری کے ساتھ یکساں اور مساویانہ سلوک کیا جائے گا۔ انہوں نے ملک میں مذہب کی بنیاد پر نفرت، عداوت اور امتیاز برتے جانے پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اب ایسا لگتا ہے کہ صاحب اقتدار کا حکم ہی آئین اور قانون ہے۔ یہ کس قدر افسوسناک بات ہے کہ حکومت سازی کے وقت آئین کے نام پر حلف دیا جاتا ہے، مگر حلف لینے کے بعد اسی آئین کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے کہا کہ ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں اور دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے نفرت کرو۔ یہ کوئی پہلی کانوڑ یاترا نہیں، ایک زمانے سے یاترا نکلتی رہی ہیں، لیکن پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا جب کسی شہری کو اپنی مذہبی شناخت ظاہر کرنے پر مجبور کیا گیا ہو، بلکہ یاترا کے دوران عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مسلمان جگہ جگہ کانوڑ یاتریوں کے لیے پانی اور لنگر کا اہتمام کرتے آئے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کا فرمان جاری کر کے ایک مخصوص فرقے کو الگ تھلگ کرنے کے ساتھ شہریوں کے درمیان امتیاز اور منافرت پھیلانے کی دانستہ کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سپورٹ کریں، نیچے جوائن والے آپشن پر کلک کر کے یا تھینکس والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں۔